کہ یہ لوگ امریکی پارلیمنٹ اور خصوصاً کانگریس کے اندر موجود ہیں اور یہ عوام کے نمائندے بن کے آتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر ان کا مورل اور ایتھیکل جو ویلیوز ہیں ان کا آپ دیکھیے کہ کیا سٹینڈرڈ ہے کہ جو لوگ عوام سے وعدہ کر کے آتے ہیں کہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے. عوام چاہے وہ ان کے اپنے عوام ہوں، بلکہ جب سپر پاورز کی بات کرتے ہیں تو ان کی بہت ساری ذمہ داریاں اور گلوبل حوالے سے بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ان کو دوسرے ممالک کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے، ان کی پیس اینڈ سیکیورٹی کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. لیکن صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ جو سٹوری جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ انسائڈر نے کی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بیسیکلی سٹوری تو پرانی ہے لیکن اس کانٹیکسٹ میں بہت زیادہ ریلیونٹ بن جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانفلکٹ اب بھی چل رہا ہے، ابھی بھی نیا نیا ایک کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے، اور جب بھی دنیا کے اندر کوئی بھی کانفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس قسم کے لوگ جن کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ لوگ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں ڈیفنس کمپنیز کے ساتھ اور ڈیفنس انڈسٹری کا حصہ بن کر، ان کے نمائندے بن کر، بجائے اس کے کہ وہ عوام کے نمائندے بن کے پارلیمنٹس کے اندر یا کانگریس کے اندر، امریکی کانگریس کے اندر بیٹھیں، بلکہ یہ ڈیفنس انڈسٹری کے نمائندے بن کے ان کے پیرول تو نہیں کہوں گا لیکن ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. اور جس کے اندر 20 کانگریس مین کا نام رپورٹ کیے گئے انسائڈر کی سٹوری کے اندر، اور ان کے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانگریس کے اندر جو امپورٹنٹ کمیٹیز ہیں اس کے بعض تو چیئرمین ہیں اور اس کو ہیڈ کرتے ہیں ان کمیٹیز کو، اور وہ ساری کی ساری کمیٹیز نیشنل سیکیورٹی یا ڈیفنس یا اس قسم کے معاملات سے متعلق کام کرتی ہیں. اور پھر یہ کس طریقے سے ڈیفنس انڈسٹری کی جو کمپنیز ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کر دیا ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اس کا سمپل طریقہ یہی ہے کہ یہ جو ان کی جو ڈیلز ہوتی ہیں ڈیفنس ڈیلز، ان کو یہ اوکے کرتے ہیں اور پھر اس قسم کی قانون سازی کرتے ہیں اور اس قسم کی پوزیشنز لیتے ہیں، جس کی وجہ سے فلسطین جیسے ملک وہ زیر عتاب آتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور یہ کانفلکٹ ہیں وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. یہ کانفلکٹ جو کہ آج لگ بھگ تقریباً 76-77 سال ہو گئے ہیں، یہ کانفلکٹ چلا آ رہا ہے اور آج تک اس کا کوئی کنکریٹ سلوشن نہیں نکل سکا. اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اسرائیل کے پیچھے بہت سے الائیڈ جو کنٹریز تھے، خصوصاً ورلڈ وار 2 کے بعد جو الائیڈ کنٹریز تھے یا اس کے اندر جو الائیڈ کنٹریز تھے، ان کی بیکنگ بہت زیادہ تھی. انہوں نے اسرائیل کو وہاں پر اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا ہے اور اس کے لیے بے تحاشا ریسورسز اویلیبل کیے ہیں، اور ان ریسورسز سے یہ کمپنیز فائدہ اٹھاتی ہیں. اور اسرائیل جیسے ملکوں کے ساتھ ڈیفنس کے اسٹریٹجک پیکٹ سائن ہوتے ہیں، جس کے تحت یہ جو کمپنیز جو کہ امریکہ میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، فرانس میں اور دیگر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور یہ بینیفٹ اٹھاتی ہیں ان معاہدوں سے، کیونکہ جب پیسہ پھینکا جاتا ہے کسی جیسے اسرائیل کی ڈیفنس کی سیکیورٹی کے لیے، تو ان کو ہتھیار مہیا کرنا، ان کو جدید اسلحہ مہیا کرنا اور ٹیکنالوجی مہیا کرنا، یہ انہی کمپنیز کا کام ہے. اور اس حوالے سے اگر جس سٹوری کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ سٹوری انسائڈر نے کی ہے، اس کے اندر تقریباً لگ بھگ 20 کانگریس مین کا ذکر کیا گیا. اگر یہ سٹوری 2021 میں کی گئی، لیکن یہی گورنمنٹ، یہی کانگریس مین ابھی بھی موجود ہیں ایوان میں، اور اس کانفلکٹ کے اندر بھی ڈیفینیٹلی ان کا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. لیکن اس حوالے سے جو کہ فلسطین کا جو کانفلکٹ اس حوالے سے ابھی تک کوئی کلیئر اس حوالے سے چیزیں سامنے نہیں آئیں. لیکن 1 سال پہلے جب یا 1.5 سال پہلے کانفلکٹ یوکرین کا سٹارٹ ہوا رشیا والا، تو یہ جو کانگریس مین ہیں جو کہ ریپبلکنز بھی ہیں اور اس کے اندر دوسری پارٹی جو کہ ڈیموکریٹ ہے اس کے بھی نمائندگان ہیں یا پھر ان کی فیملیز کے لوگ موجود ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر انہی ڈیفنس کی جو انڈسٹریز کی کمپنیز ہیں امریکہ کی،
یا پھر برطانیہ کی یا پھر جرمنی یا دیگر ممالک کی، ان کے جو شیئرز ہیں اس کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت چونکہ کانفلکٹ چل رہا ہے تو ڈیفینس کے اور ٹیکنالوجی کا اور اسلحے کی ڈیمانڈ اس وقت بڑھ گئی ہے، الٹیمیٹلی بڑھ جاتی ہے، اور یہی پرووائڈرز ہوتے ہیں. تو پھر ان کمپنیز کے شیئر ڈیفینیٹلی اوپر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ کے اندر کہ جو اس وقت پروڈکشن ہو رہی ہے وہ اس وقت ڈیفینس کی جو پروڈکشن کی کمپنیز ہیں یا پھر ان کی جو ویئر ہاؤسز ہیں ان کے اندر چل رہی ہے، تو الٹیمیٹلی وہاں پر ایک پازیٹیو ٹرینڈ ڈیولپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی شیئرز اوپر چلے جاتے ہیں. اور پھر اس بڑھتے ہوئے شیئر اور اس بڑھتے ہوئے اس کانفلکٹ کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس قسم کے ریپبلکنس کے یا ڈیموکریٹس کے یا دیگر ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے جو عوامی نمائندگان ہیں. اس کے اندر جن لوگوں کے نام جو یوکرین کے حوالے سے رپورٹ ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جان ردرفورڈ جو کہ فلوریڈا سے ریپبلکن کے سینیٹر ہیں، اس وقت ہاؤس اپروپریشن کمیٹی جس کا کام ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں اسپینڈنگس کو مینیج کرتی ہے، دیکھتی ہے. اور اس کا ایک کردار یہ بھی ہے کہ وہ اس کی جو سب کمیٹی ہے جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کو ڈیل کرتی ہے، وہ ملٹری کے معاملات کو بھی دیکھتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کمیٹی میں موجود ہیں. اور اسی طریقے سے ریپبلکن کے دوسرے جو کانگریس مین ہیں ان کا نام میجوری ٹیلر ہے، اور یہ خاتون جو ہیں یہ جارجیا سے بلانگ کرتی ہیں، اور انہوں نے بھی لاک ہیڈ مارٹن کے اندر انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اور تقریباً 15,000 تک ان کے شیئرز پچھلے سال 2022 میں 2122 میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رپورٹ ہوئے تھے کہ انہوں نے خرید رکھے ہیں، اور یہ اس وقت خریدے تھے جب یوکرین کا کانفلکٹ سٹارٹ ہوا. اسی طریقے سے ریپبلکن کے ڈیانا ہرش برجر، یہ بھی ایک ٹینیسی سے سینیٹر ہیں اور کانگریس مین ہیں، اور انہوں نے اور ان کے ہسبینڈ نے بھی تقریباً 15,000 کے قریب انہوں نے جو RTX ہے اس کے ٹریڈز، ان کے جو شیئر ہے اس کے اندر ٹریڈ کر رہے ہیں. اور اب ہو سکتا ہے وہ بڑھ گیا ہو یہ، لیکن assumption 15,000 رپورٹڈ ہیں. اور ڈیموکریٹک کے اس طریقے سے لوئس فرینکل بھی، ان کے پاس بھی مارٹن لاک ہیڈ جو کمپنی ہے اس کے بھی 15,000 تک شیئرز، $15,000 تک کے شیئرز موجود ہیں. اور ایک جو شیئر ہے آپ اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ 400 450 480 قریب ہے. اور اسی طریقے سے سینیٹر ڈیب فشر بھی ہیں جو ریپبلکن کے نیبراسکا سے ہیں، ان کے پاس بھی تقریباً 50,000 سے لے کے 1 لاکھ تک شیئر موجود ہیں لاک ہیڈ مارٹن کے. اور انہوں نے شیئر دسمبر 2021 میں 26 دسمبر پریسائسلی انہوں نے خریدے تھے. اور یہ خود بھی ریپبلکن کے سینیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ سینٹ کی جو عام سروسز کی کمیٹی ہے اس کی سب کمیٹی اسٹریٹجک فورسز کی اس کے جو ٹاپ لیڈنگ لوگ ہیں اس میں موجود ہیں. اور اسی طریقے سے جان ہکن لوپر بھی ڈیموکریٹ کے سینیٹر ہیں، جن کے پاس $1,00,000 سے لے کے $2.5 لاکھ تک کے RTX کے شیئر ہیں. پھر شیلڈن وائٹ ہاؤس ڈیموکریٹ کے ہیں جو $15,000 سے لے کے $50,000 تک کے شیئرز یونائٹڈ ٹیکنالوجیز کے اور RTX کے انہوں نے ایکوائر کیے. تھامس ڈفرون جو کہ فارمر لانگ ٹائم ہل چیف بھی ہیں، جو سینیٹر سوزن کالنز ہیں ان کے جو ہسبینڈ ہیں جو مین اسٹیٹ سے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے یونائٹڈ ٹیکنالوجیز اور RTX کے $15,000 سے $50,000 تک کے شیئرز خرید رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے انویسٹ کیے صرف اس ٹائم میں. اور سینیٹر شیلی مور اسی طریقے سے انہوں نے بھی اور ان کے ہسبینڈ نے مل کر لاک ہیڈ مارٹن اور یونائٹڈ ٹیکنالوجیز اور RTX ان 3 کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے شیئرز کے اندر. گیری پیٹرز ہیں، ٹام کارپر ہیں، سنڈی ایکسن ہیں، اور کیون ہرن، فریڈ اپٹن اور اسٹیو کوہن، جون کرٹس، یہ ریپبلکن کے سینیٹرز ہیں دونوں. اور اسی طریقے سے ریپبلکن کے ڈیوڈ پرائس بھی ہیں جو کہ نارتھ کیرولائنا سے ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کے پاس 50,000 تک RTX کے شیئر ہیں. ڈوائٹ ایونز، ان کے پاس بھی 15,000 تک کے مارٹن لاک ہیڈ کے شیئرز موجود ہیں. ارل
بلو مینار اوریگن سے سینیٹر رہے ہیں، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس بھی 15,000 تک انہوں نے انویسٹ کیا تھا RTX اور دیگر جو کمپنیز ہیں اور اس کے اندر. تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ ان کمپنیز کے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں. تو اسی لیے اس طرح کے جو کانفلکٹس ہیں غزہ یعنی کہ فلسطین ہو گیا اور اسرائیل کے درمیان، یہ کیوں نہیں ختم ہوتے؟ کیونکہ ان لوگوں کے انٹرسٹ چلتے ہیں، اور ان لوگوں کے انٹرسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے انٹرسٹ ان کمپنیز کی ہیں، بلکہ میں کہوں گا ان کمپنیز کے انٹرسٹ اور ان لوگوں کے انٹرسٹ ایک جیسے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور ایک میں نے ویسے ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک آئی تھنک کہ UK کے پارلیمنٹیرین تھے، انہوں نے ایک کانفرنس کے اندر، آئی تھنک کہ وہ بھی ڈیفینس کی کوئی کانفرنس تھی، اس سے سیمینار تھا، اس کے اندر انہوں نے اوپنلی کہا تھا وارز آر گڈ فار بزنس. تو دیکھ لیجئے کہ یہ مینٹیلٹی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگیں ان کے کاروبار کے لیے اچھی ہوتی ہیں. تو یہ بات بالکل درست ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی سازشی تھیوری انوالو نہیں ہے، بلکہ یہ اب اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ جو ملک سپر پاورز اور بڑے بڑے جو ملک ہیں، بڑی اکانومیز ہیں، انہوں نے اپنی جو ڈیفینس کی انڈسٹریز ہیں اس کے اندر کیوں اتنا زیادہ انویسٹ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہیں، یہ کانفلکٹ اور پھر وہ کنٹریز جو جن کی اینیموسٹیز ہیں مختلف کنٹریز کے ساتھ، جیسے پاکستان انڈیا ہو گیا، اسی طریقے سے اب تو تھوڑی سی صورتحال بہتر ہونے کو آئی ہے، لیکن سعودیہ اور ایران کا ایک کانفلکٹ بھی رہا ہے، جو کہ جس کی وجہ سے سعودی عرب نے بہت زیادہ ڈیفینس ایکسپینڈیچرز کے اندر اپنا خرچ کیا ہے، اور سارا کا سارا جو کانٹریکٹ آئی تھنک ایک ٹائم پہ ٹرمپ کے ٹائم پہ تقریباً $80 بلین کی ڈیفینس ڈیل ہوئی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو اب دیکھیں یہ سارا کا سارا کام، اسلحہ اور ساری ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سارے انہی انڈسٹریز سے آتی ہیں جو کہ مختلف ملکوں کے اندر موجود ہیں. اور صرف ویسٹ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ آپ اب ہمارے اپنے ریجن ایشیا میں دیکھیں تو پاکستان نے بھی اس طرح کی ڈیفینس ڈیلز کی ہوئی ہیں، انڈیا نے امریکہ کے ساتھ ڈیفینس ڈیلز کی ہوئی ہیں، جس کے تحت بہت بڑی مقدار میں اسلحہ اور ٹیکنالوجی انہی کمپنیز سے خریدی جاتی ہے. پاکستان نے لاک ہیڈ مارٹن کے ساتھ ایک ٹائم پہ بہت بڑا معاہدہ کیا تھا، ملینز آف ڈالرز کے. ابھی تک پیسے لاک ہیڈ مارٹن نے واپس نہیں کیے، اور نہ ہی اکوپمنٹ جو کہ F-16 آئی تھنک بلاک 3 کے جو طیارے تھے وہ پاکستان کو ملنے تھے، وہ ابھی تک نہیں ملے. اور امریکہ نے اس کے اوپر بین لگایا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سینکشنز ہیں کہ پاکستان کو نہیں فراہم کیے جائیں گے. وہ اگر جو پیسے بھی پاکستان نے ان کو دے دیے ہوئے تو وہ پیسہ بھی پھنسا ہوا ہے. تو یہ ایک جیو پولیٹیکل گیم ہوتی ہے جس کے اندر مختلف کنٹریز کو ڈپرائیو بھی رکھا جاتا ہے، اور پھر ان کو یہ ٹیکنالوجی مہیا بھی کی جاتی ہے. جب یہ کمپنیاں بھوکی ہو جاتی ہیں تو پھر یہ ہر طرح کا کام کرتی ہیں، چونکہ ان کا جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بلینز آف ڈالرز کے ہیں، اور اتنی ہی مقدار میں یہ کماتی ہیں، ان کے ریونیوز بھی ہیں. تو یہ سارا ایک گڑچوڑ ہے. لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو رسپانسبلٹی آتی ہے وہ عوام کے ریپرزنٹیٹیوز کی آتی ہے، جن کا حقیقی کام یہ ہے کہ وہ عوام کے لیے کام کریں، اور عوام صرف ان کے اپنے ملک کے نہیں بلکہ باقی دیگر ممالک کی بھی عوام، اور خصوصاً وہ عوام جو کہ ان کرپشنز اور گندے گیم کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب تک لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی اور پھر اسرائیلی عوام بھی ڈیفینیٹلی اس کانفلکٹ اور جنگ کے اندر دونوں طرف کے لوگ مارے جاتے ہیں، ان کو نقصان ہوتا ہے، ان کی املاک کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ دونوں طرف ہو رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت تک جانے دے چکے ہیں. اور یہ لوگ پارلیمان کے اندر بیٹھ کر اس قسم کے گندے گیمز کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں. اگر آپ کو میرا ویلاگ آج کا یہ پسند آیا، جو کہ تھوڑا سا لمبا تھا، لیکن اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں، اور شیئر بھی کیجیے، اور اپنی آراء کا اظہار بھی کیجیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.